تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک فقی ایک مسئلے کو نکالنے کے لیے آپ تک پہنچانے کے لیے کس قدر جد و جہد کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، جان تک دیتا ہے۔ مجھے اگر کوئی دکھا دے 4 اخباری علماء شہید ہوئے ہوں دین کے لیے، 4 ملنگ دکھا دو اگر دین کے لیے مرے ہوں، کہیں جان دی انہوں نے صاحب دین کی خاطر۔ اب یہ ملنگے چلیے نا، یہ اخباری چلیے کیا ہے؟ یہ اپنے بچوں کو تھام کے رکھنا چاہیے۔ انسان کا بچہ اتنا چھوٹا اور اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ اسے کسی کے بھی حوالے کر دیں۔ یہ نسل ہے جو آپ کے حوالے کی گئی ہے۔ آدمی کی گود میں بچہ نہیں آتا، خالی بچے تو کتے اور بلی کی گود میں بھی آتے ہیں، آدمی کی گود میں انسان آتا ہے۔ یہ ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اسے ایسا انسان بنا کے معاشرے کو دے جو معاشرے کے لیے مفید ہو اور دین کے لیے مفید ہو۔ اگر تو اس کے تو پھر کہنے کیا ہے، تو اسے تو پھر خود ہی دین شیخ مفید بنا دیتا ہے۔ آپ نے سنا شیخ مفید کیا؟ تو معمولی آدمی تھے شیخ مفید، کس قدر انہوں نے۔ اب اگر کوئی آ کے اب اس وقت ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو شیخ مفید کو بھی کنڈم کرتا ہے، علامہ حلہ کو بھی کرتا ہے، سب کو کنڈم کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، یہ سنا ہے ہم نے معتبر ذرائع سے کہ آیات اعظام کے فوٹو کی توہین کی جاتی ہے، ان کو پھاڑا جاتا ہے، قدموں سے روندا جاتا ہے۔ حیدرآباد کا واقعہ ہے کہ ایک دروازے میں لگا دیے گئے، شورا کرام گئے تھے محفل میں، انہوں نے شرط یہ تھی کہ اندر وہ جائے گا جو ان فوٹوؤں پر سے چل کے جائے گا۔ ایک تو شاید زندہ ضمیر نکلے، انہیں سارے مردہ ضمیر، کیونکہ تو ہوائی فائر کرتے ہیں نا، سارے ہوا سے باتیں کرتے ہیں اور خالی الفاظ کے گورکھ دھندے میں پھنسے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہاں کی جہاں سے آسمان سے وہی آ رہی ہے۔ بڑا عجیب المیہ ہے، سب سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ فوٹو پہ سے چل کے گئے تو انہیں لفافہ ملنا تھا، جو نہیں جانے تھے انہیں تو اندر جانے ہی نہیں تھا، تو انہیں لفافہ کہاں سے ملا؟ تو یہ صورتحال ہے، یہ ہمارے ذریعے سے ہو رہا۔ یہ خطرہ وہابیت سے نہیں، ہمیں یہ خطرہ ہمیں اپنے آپ سے پیدا ہو گیا ہے۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، دیکھیے اخباریت اور وہابیت دونوں ایک ہی کوکھ سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ انہیں اس طرح سے بگاڑا کہ بالکل زمین میں گھوس دیا، انہیں گھیسے کی طرح 250، بس کوئی ہے ہی نہیں علاوہ اللہ کے، اور انہیں اتنا اوپر اڑا دیا کہ جب کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کہتے ہیں ہم غیر معصوم کی تقلید ہی نہیں کر سکتے، یہ تو اوپر اڑا دیا اس کو۔ یہ اخباری اور یہ ملنگیت ہے، یہ سامراج کے طریقے ہتھ کنڈے ہیں۔ جیسے قبلہ نے بھی کہا، سامراج جانتا ہے کہ ان کے یہ زندہ نظریہ ہے، صرف شیعت کا نظریہ زندہ نظریہ ہے، اس کی فقہ زندہ فقہ ہے۔ یہ 4 مردوں کی کہانی نہیں ہے ہماری فقہ، ہماری فقہ زندوں کی ہے۔ ہمارا محافظ زندہ ہوتا ہے، ہمارے فقہ کے لیے زندہ ہونا چاہیے، ہمارے مقلد کو زندہ ہونا چاہیے، ہمارے مجتہد کو زندہ ہونا چاہیے۔ مردہ کی تقلید بھی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ جن کے یہاں 4 مردوں کی تقلید ہے نا، ان کے یہاں مسائل سینکڑوں جو اللہ حل ہے، ابھی حل ہی نہیں ہوئے۔ آپ کیا بتائیے کون سا مسئلہ ہے؟ آپ لکھ کے تو بھیجیے، کوئی مسئلہ حل نہ ہو، آپ کو انشاءاللہ جواب آئے گا۔ اور اب تو بڑا طریقہ ہے، نیٹ پہ ڈالیے، دبائیے، ادھر سے جواب آ جاتا ہے۔ تو کہاں سے آ جاتا ہے یہ؟ چونکہ غیبت امام علیہ السلام امام محافظ ہے شریعت کے دین کی، تقلید کے لیے کوئی زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی کرو، ان کی کرو، ان کی کرو، نہیں۔ یہ کوئی ایجنسی نہیں ہے کہ آپ اس کی ایجنسی لے لیں، صاحب کوئی کمپنی ہے کہ ہم ان کا پرچار کر رہے ہیں اور ہم ان کی تقلید وہ کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو امام زمانہ کا مطلب ہے۔ سیستانی صاحب کو کوئی 1 مہینے پہلے جانتا بھی نہیں تھا، امام نے لا کے ایسا رکھا جیسے آغوش میں رکھ دیا، اور سب جان گئے۔ راکی صاحب کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ امام زمانہ کا نظام ہے، یہ وہاں تک خود پہنچ جاتا ہے۔ سنا تھا کبھی آپ نے؟ نہیں سنا تھا، مگر یہ کیسے آپ کے سامنے آ گئے؟ یہ امام زمانہ کا نظام ہے، اس میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو بس اتنا ہے کہ آپ کو تقلید کر لینی چاہیے اگر آپ نہیں جانتے، اور آپ خود مجتہد ہیں تو آپ پر درود و سلام ہے، نہیں ہے تو آپ کو تقلید کرنا چاہیے۔ یہ سسٹم ہے، زندگی گزارنے کا سسٹم ہے، عام سسٹم ہے۔ تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ ایک فقیہ کتنی جدوجہد کرتا اور کتنا محتاط ہوتا ہے۔ یہ امریکہ کے غلط پروپیگنڈے ہیں۔ امام خمینی نے جب انقلاب پیدا کیا تو اس وقت یہی تو ہوا، جب گنہگاروں کو سزا دی جو واقعی تھی وہ سزا، تو انہیں چیخنا شروع کیا۔ یہ نہیں چیخ رہے تھے، یہ تو بھوپو تھے، یہ تو اصل میں امریکہ رہا تھا، اسرائیل رہا تھا۔
وہ دیکھ رہا تھا، اس نے کئی مرتبہ اس طاقت کو آزمایا اور پنجے میں پنجہ ڈالا مرضیت کے، لیکن ہمیشہ اسے شکست ہوئی۔ جب اس نے اپنی طاقت کا اندازہ لگا لیا اور اس طاقت کا بھی سورس کا پتہ لگا یہ ہے کہاں سے، تو اس نے پھر یہ کرنا شروع کیا کہ اس نے اپنی سامراجیت اور استعمار اور استحصال اور استثمار کے ذریعے سے اس نے یہ سارے ہتھ کنڈے کیے جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جو اس طرح کے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے کسی مسئلے کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، سامنے کی بات ہے بالکل۔ آئیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، شیخ مفید ایسے نہیں کہ بڑے محتاط ہوتے، ایک شخص آتا ہے، یہ تاریخ العلوم میں موجود ہے، اور آ کے اسے فتویٰ معلوم کرتا ہے، حکم معلوم کرتا ہے۔ کہا کہ ایک ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ شکم میں، آپ کا کیا حکم ہے؟ شیخ نے کہا کہ اسے ایسے ہی دفن کر دیا جائے۔ یہ دو سے ہے، شیخ توسی کے لیے بھی اور شیخ مفید کے لیے۔ انہوں نے کہا توہین میت حرام ہے، لہذا اسے ایسی ماں کے ساتھ دفن کر دیا۔ دفن کی تیاری ہونے لگی، امام نے اپنا ایک قاصد بھیجا، امام نے کہا جا کے کہہ دو کہ اب شیخ نے فتویٰ بدل دیا ہے، اب شیخ نے اپنا حکم بدل دیا ہے، شکم چاک کر لو ماں کا اور بچے کو نکال دو۔ یہ نہیں کہا کہ امام نے کہا ہے، اس لیے کہ امام کو غیبت میں اپنے فقی کی عظمت پیاری ہے، ان کی عزت بہت زیادہ ہے، تاکہ دین کا اعتبار نہ اٹھ جائے۔ انہوں نے کہا کہ تو اچھا وہ بھی ایسے مقلد نہیں تھے کہ آج کے جیسے، آج کے تو چنچنانے لگتے، بہت بڑبڑاتے، اور سب سے زیادہ ماتمی انجمنوں کے صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، انہیں بڑا غصہ آتا، بڑی جلدی آ جاتا اگر کوئی فقیر فتویٰ دیتا ہے، اور یہی اخباریت کی طرف زیادہ لاتے ہیں۔ انہیں کیا حق ہوتا ہے صاحب ہمارے معاملات میں؟ ماتم تم اپنے ابا کا کر رہے ہو، تمہارا کیا مطلب ہے؟ تمہارا کیسے ذاتی مسئلہ کیسے ہو گیا؟ تمہارے باپ کا، تمہارے دادے کا ماتم ہے، یہ سید الشہداء کا ماتم ہے، یہ دین کے پاسدار کا ماتم ہے۔ تم کون ہو؟ تم کہاں سے بیچ میں پھلانگ آئے؟ اس طرح کی باتیں بد زبانی کرتے ہیں، چنچنانے لگتے ہیں۔ اس وقت ہوتے تو چنچنا جاتے کہ واہ صاحب ابھی تو یہ کہا تھا اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ملا ہو گئے؟ آج ایسے کہتا ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا نا، جب جمعے کا ایک مسئلہ ہے وہ روز اٹھتا رہتا ہے، کبھی کہ واجب تخیری ہے کہ کیا ہے اور کیا، واہ صاحب یہ ملا کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہہ دیتے، جب اپنی سمجھ میں نہ آتا نا بات صحیح دین تو یہ کہہ سکتے کہ ملا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسے یہاں بھی اگر اس زمانے کے لوگ ایسے ہوتے تو کہتے کہ واہ یہ بھی آپ کچھ شاید تو آئے تو کچھ بھی نہ ہے بھائی، یہ تو ابھی تو کہا تھا یہ کہتے اور ابھی یہ کہتے ہیں، مثلا نہیں، وہ ابھی انہوں نے حکم خدا سمجھا، اور یہ بھی کیونکہ جو فقی کا فتویٰ ہوتا ہے وہ مقلد کے حق میں حکم خدا ہوتا ہے، یہ اصول میں موجود ہے۔ اب یہ ہوا کہ وہ بچہ جو تھا بچ گیا، بچہ بچ گیا، اور جب بچ گیا تھوڑا بڑا ہوا تو جی شیخ کے سامنے آیا، شیخ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس بچے نے سن رکھا تھا گھر والوں سے، کہا کہ شیخ میں آپ کے کرم کا نتیجہ ہوں۔ دیکھیے بچہ بھی تبدیلی فتویٰ کو کرم کہہ رہا ہے، اگر گھر کا ماحول مذہبی ہو تو، لیکن یہ بڈھے چنچنانے لگتے ہیں اگر ان کو صحیح نہیں سمجھ آتا نا اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے۔ ہم نے تو ایسے ہی سنا ہے ہمیشہ سے، ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے ابا بھی ایسے ہی کرتے تھے، ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے، مگر نہیں، دین اس کا نام نہیں ہے، دین تسلیم و رضا کا نام ہے۔ چنانچہ ہوا کہ شیخ، لیکن اب دیکھیے شیخ نے جب سنا کہ میں آپ نے فتویٰ نہ بدلتے تو میں ماں کے ساتھ دفن ہو جاتا، شیخ کا ذہن ہو گیا تو میں نے تو دفن کا حکم دیا تھا، میں نے شکم چاک کرنے کا تو حکم دیا نہیں تھا۔ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ فکر میں ڈوب گئے اور سوچنا شروع کیا کہ اگر میرے مولا میری رہنمائی نہ کرتے تو یہ خون میری گردن پہ ہوتا، اتنے سے بچے کا خون اپنی گردن پہ نہیں دیتا ناحق طریقے۔ چنانچہ یہ ہوا، وہ زیادہ سوچ میں ڈوبتے چلے گئے اور جا کے گوشہ گیر ہو گئے، بیٹھ گئے۔
اور بس یہی سوچتے سوچتے کہ یہ تو میرے مولا نے کیا ہے، اگر نہ رہنمائی کرتے تو پھر یہ خون میری گردن پہ ہوتا، اور یہ کہا کہ اب میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ یہ فتویٰ کوئی شوق نہیں ہے ان کا کہ صاحب یہ بزنس ہے، یہ شوق ہے، جیسے کسی کو کبوتر پالنے کا ہو جاتا ہے، کسی کو تیتر پالنے کا ہو جاتا ہے، ایسے لیے شوق پیدا ہو گیا مطلب فتوے دینے کے۔ شوق نہیں ہے، یہ وہ ذمہ داری جو انہوں نے کاندھے پہ اٹھائی، جو علماء سے عہد لیا گیا، اللہ نے عہد لیا ہے، اس لیے انہوں نے کہا میں فتویٰ نہیں دوں گا، اور ایک کونے میں بیٹھ گئے اور یہ سوچ میں ڈوبتے چلے گئے، اتنے ڈوبے کہ نیند آ گئی، دیکھا کہ غیبت کے ساتھ خواب میں آ گئے، حضرت خواب میں تشریف لے آئے، اللہ کے کہا کہ شیخ کیا بات ہے، ایسے بیٹھو گے تو غیبت میں دین کا سسٹم کیسے چلے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سسٹم نہیں ہے شیخ؟ کہا کہ سرکار اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو یہ خون میری گردن پہ ہوتا۔ اب امام کا جواب سنیں، امام فرماتے شیخ ہم کہاں چلے گئے تھے جو نہ ہوتے، ہم ہر وقت تمہاری نگرانی کرتے ہیں۔ ہدایت کا مطلب یہی ہے، مجھ جیسی کی کوئی ہدایت نہیں تھی، میں تو کچھ بھی کر جاتا ہوں، کبھی بھی امام نے آ کے نہیں کہا تو کیا کرتا ہے بھی بدتمیز آدمی، مجھے تو نہیں کہا۔ لیکن جن کے رتبے سوا ہیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر علیم ذات، ہر ذی علم ذات پر ایک علیم ذات موجود ہے۔ یہ فقہ ایسے نہیں کہ ان کا شوق چلا گیا صاحب فتوے دینے کا اور لوگ بدتمیزی کریں، اور یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے دین کو سمجھ لیا ہے، جو سمجھ لیا تو چند نالائقوں کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے کہ فتویٰ دینا چھوڑ دیں۔ فتویٰ دیں گے، دیا، کہاں چلے گئے تو جو ہم نہ ہوتے، ہم تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تمہاری نگرانی کرتے ہیں، اور یہ تو تمام شیعوں کے لیے امام نے کہا ہے، ہمارے شیعوں اگر ہم تمہاری نگرانی نہ کریں تو دنیا تمہیں ایسے پیس دے گی جیسے چکی دانے کو پیستی ہے، تم ہمیں یاد نہیں کرتے، ہم تمہیں کبھی نہیں بھلاتے۔